محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک، قسط نمبر 6۔ شمس الدین التمش 1211 سے 1236 تک۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا، مگر کمزور اور نااہل ثابت ہوا۔ اس لیے شمس الدین التمش حاکم بہار نے جلد ہی اسے تخت سے اتار کر سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ شمس الدین التمش شروع میں قطب الدین ایبک کا ایک معمولی غلام تھا، مگر اپنی حسن لیاقت سے اس نے اتنی ترقی کی کہ قطب الدین ایبک نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دی۔ التمش کو تخت پر بیٹھتے ہی بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بہت سے صوبے دار اس سے بگڑ چکے تھے، مگر اس نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور آخر ان کو دبانے میں کامیاب ہوا۔ سن عیسوی 1215 میں اس نے تاج الدین یلدوس صوبہ دار غزنی و پنجاب کو شکست دی۔ سن عیسوی 1217 میں ناصر الدین قباچہ حاکم سندھ کو مطیع کیا۔ سن عیسوی 1225 میں بنگال و بہار کے صوبہ دار بختیار خلجی نے بغاوت کی۔ التمش نے اسے بھی شکست دے کر قتل کیا اور اپنے بیٹے رکن الدین کو بنگال و بہار کا حاکم مقرر کیا۔ بعد ازاں اس نے رنتھمبور، مانڈوا، گوالیار اور اجین کے قلعے کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کی شہرت کی بنا پر خلیفہ بغداد نے اسے سلطان الہند کا خطاب عطا فرمایا۔ منگول جو وسط ایشیا میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کے سردار چنگیز خان نے اپنے ہمسایہ سلطنت خوارزم شاہی پر حملہ کیا اور ایک وسیع علاقے پر قابض ہو گیا اور خوارزم شاہ کو بھاگ جانا پڑا۔ خوارزم شاہ نے غزنی کا رخ کیا اور یلدوز کو ہندوستان کی طرف دھکیل دیا، لیکن چنگیز خان اس کے تعاقب میں غزنی بھی آیا۔ التمش نے جلال الدین خوارزم شاہ کو نہایت مہذبانہ طریقے سے اپنے سفیر کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ مرکزی ہندوستان کی آب و ہوا آپ کو راس نہیں۔ اس طرح التمش نے دہلی کو تاتاریوں سے بچا لیا، جو کہ بے حد خطرناک تھے۔ اس طرح التمش کی دور اندیشی اور فہم و فراست نے ہندوستان کو تباہی سے بچا لیا۔ اسلام میں سکے کا اجرا۔ التمش پہلا مسلمان حکمران ہے جس نے بر صغیر میں پہلی مرتبہ قدیم ہندو طرز کے سکوں کو یکسر ختم کر کے خالص عربی طرز کے سکے رائج کیے اور مرکزی ٹکسال بھی ختم کی۔ طلائی سکوں کے علاوہ اس نے چاندی کا معیاری سکہ جاری کیا جس کا وزن 175 گرین تھا۔ التمش کے سکے بہت ہی خوبصورت اور معیاری تھے۔ ان پر دیوناگری رسم الخط کی بجائے عربی رسم الخط میں خلیفہ بغداد کے نام کے علاوہ سلطان کا لقب ناصر امیر المومنین کنندہ تھا۔ تعمیرات۔ اگرچہ التمش کی بیشتر زندگی فتوحات میں گزری، پھر بھی اس نے تعمیرات کی جانب خصوصی توجہ دی۔ دہلی کی عظمت میں بہت اضافہ کیا، اس میں خوبصورت عمارات تعمیر کروائیں، مسجد قوت الاسلام میں توسیع کرائی، ایک انتہائی خوبصورت حوض بھی تعمیر کروایا۔ التمش نے اپنے بیٹے ناصر الدین جو بنگال میں فوت ہوا تھا دہلی میں لا کر دفن کیا اور اس کا خوبصورت مقبرہ بھی تعمیر کروایا۔ حوض شمسی۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار التمش کو حوض شمسی تعمیر کروانے کا شوق پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں وہ روزانہ حضرت قطب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حوض کی جگہ اور اس کے رقبے وغیرہ کے بارے میں ان سے بات چیت کرتا۔ اس حوض کی تعمیر کے لیے التمش کے ذہن میں جو مقام آتا وہ فوراً اسے جا کر دیکھتا اور پھر کسی وجہ سے اس مقام کا خیال ذہن سے نکال دیتا۔ اتفاق سے ایک دن التمش کا گزر اسی جگہ ہوا کہ جہاں اب حوض شمسی واقع ہے۔ التمش کو یہ مقام بہت پسند آیا اور اس نے اسی وقت اس جگہ پر حوض کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ جس روز کا یہ واقعہ ہے، اسی رات کو التمش نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ التمش نے دیکھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اس منتخب مقام کی طرف تشریف لائے ہیں اور التمش سے دریافت فرماتے ہیں کہ وہ کس امر کا خواہاں ہے۔ التمش جواب دیتا ہے کہ وہ اس جگہ ایک حوض تعمیر کروانے کا ارادہ رکھتا ہے
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے التمش کی التجا کو پسند فرمایا اور ان کے گھوڑے نے زمین پر لات ماری، جس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور زور و شور سے بہنے لگا۔ التمش نے بھی ابھی اسی قدر خواب میں دیکھا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی، اور اس وقت قدرے رات باقی تھی، اور التمش اسی وقت حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے ادب کے ساتھ ان سے اپنے خواب کی تمام رودات بیان کر دی۔ حضرت فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے روایت کرتے ہیں کہ التمش اسی وقت حضرت قطب صاحب کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے۔ قطب صاحب نے شمع کی روشنی میں دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ پھوٹا ہوا ہے اور اس کا پانی ہر چار طرف بہہ رہا ہے۔ یہ واقعہ تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ ہندوستان کے دیگر مشائخ کے ملفوظات میں بھی درج ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ التمش خاندان غلامہ کے پہلے مسلمان بادشاہوں میں سے سب سے اقبال مند اور کامیاب بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے قریباً اپنی ساری عمر مسلمان سرداروں کی بغاوتیں دور کرنے اور راجپوت ریاستوں کو فتح کرنے میں گزاری۔ وہ بڑا بہادر جنرل اور قابل حکمران تھا۔ اس کے عہد میں ملک میں امن اور رعایا خوشحال تھی۔ اس نے قطب مینار کو مکمل کرایا۔ اس کے عہد میں مغلوں نے پہلی بار اپنے سردار چنگیز خان کے تحت ہندوستان پر حملہ کیا، مگر خوش قسمتی سے چنگیز خان دریائے سندھ کے پار کے علاقے میں لوٹ مار کر کے اپنے وطن کو واپس چلا گیا۔ اس طرح ہندوستان اس کے وحشیانہ مظالم سے بچ گیا۔ التمش نے سن عیسوی 1236 میں وفات پائی۔